یا اخی و یا وسی و خلیفتی و صاحب لوائی قد زنت لکا فدخل علی تحت الکساء ثم اتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا ابتاه يا رسول الله اتذرني ان اكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد زنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتمل جميعا تحت الكساء اخذ برسول الله بطرف الكساء واومى بيد اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی لحمهم لمی و دمهم دمی یولمنی ما یولمهم و جازرنی ما جازرنهم انا حرب لمن حربهم و سلم لمن سلمهم و عدو لمن آداهم و محب لمن احبهم انهم منی وانا منهم فجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک علی و علیہم و عذب عنهم الرجس و طهرهم تطہیرا. فقال الله عز وجل یا ملائکتی و یا سکان السماوات انی ما خلقت السماء مبنیتا ولا ارضا مدیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیعتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال لمن جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب اتعذر لي ان احبط الارض لأكون معهم سارسا. فقال الله نعم قد زنت لك فهبط من جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله الذي لا يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعذر يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وإلا إنه نام قد زنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي النبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق النبي استفاني بالرسالة النجيم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه هجم من شيتنا محبنا إلا ونزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا يتفرقوا. فقال علي إذا والله فوزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق النبي استفاني بالرسالة النجيم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه هجم من شيتنا ومحبنا وفيهم مهموم لا فرج الله هما ولا مغموم لا كشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجة. فقال علي الزم والله فزنا وسئلنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. ما صل على یہ قمر عابدی صاحب تھے، تلاوت حدیث کے ساتھ کر رہے تھے. ماشاءاللہ اتنی بار یہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ ان کو پرو کہا جا سکتا ہے. اب میں گزارش کروں گا سجاد نقوی سے کہ وہ سلام پیش کریں امام جعفر صادق علیہ السلام کے شان میں. اور محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد و ایک اور درود بھیجیں محمد و آل محمد پر.
مسجد سے پیغمبر کی اعلان یہ ہوتا ہے، جعفر کا جنازہ ہے، کعبے کے محلے میں مغموم مدینہ ہے، جعفر کا جنازہ ہے، تھا زہر کی شدت سے یہ حال کلیجے کا، جیسے کہ سر مقتل پامال کوئی لاشا، منظر دل زہرا کو اب تک یہ رلاتا ہے، جعفر کا جنازہ ہے۔ از روئے روایت جب عاشور کا دن آیا، اٹھتا تھا کسی گھر سے وہ شور قیامت کا، جیسے کہ کوئی اپنا اپنوں سے بچھڑتا ہے، جعفر کا جنازہ ہے۔ ایک نور ہدایت کا پھر اٹھ گیا دنیا سے، گریے کی صدا پہ ہوں آتی ہے بقیہ سے، کاظم کی یتیمی کا سامان یوں ہوتا ہے، جعفر کا جنازہ ہے۔ مولا کو اذیت جو ہر موڑ پہ دیتے تھے، ہے آج جنازے میں وہ لوگ مدینے کے، آثار بتاتے ہیں یہ شہر بھی کوفہ ہے، جعفر کا جنازہ ہے۔ سر پیٹتی ہیں بہنیں، ساتھ ہے یہ محشر کی، روتی ہے پس پردہ پھر بیٹیاں اس گھر کی، اور ساتھ جنازے کے بیٹوں کا یہ نوحہ ہے، جعفر کا جنازہ ہے۔ دیکھو اے رضایاں پر حسنین ہیں، حیدر ہیں، کاندھے کے لیے بوذر موجود پیمبر ہیں، اور بین سے زہرا کے صد پاش کلیجہ ہے، جعفر کا جنازہ ہے۔ مسجد سے پیغمبر کی اعلان یہ ہوتا ہے،
جعفر کا جنازہ ہے۔ جزاک اللہ سجاد، بہت خوبصورت کلام تھا۔ مولا تمہیں خوش شاد و آباد رکھے، اتنا اچھا سلام پیش کیا سجاد نے۔ اب میں گزارش کروں گا عباس حسن ان کے ساتھیوں سے کہ مرثیہ پیش کریں امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ ور محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ بے چین دل تھے حضرت باقر کی یاد میں، سامان غم تھا فرق پاک اعتقاد میں، تھا جشن عید خانے اہل عناد میں، گویا بہار آئی تھی باغ مراد میں، گویا بہار آئی تھی باغ مراد میں، خوش تھے کہ بار بار شجر مدعا ہوا، ایک تازہ گل علی کے چمن سے جدا ہوا، ایک تازہ گل علی کے چمن سے جدا ہوا، دن رات اہل شر اسی تدبیر میں تھے، خیر البشر کا نام مٹا دے وہ روسیا، پر خلق رہ نہ سکتی تھی بے حجت لا، بخشا خدا نے جعفر صادق کو عز و جا، بخشا خدا نے جعفر صادق کو عز و جا، جوہر کشائے تختے کرامت ہوئے حضور، رونق فضائے تخت امامت ہوئے حضور، رونق فضائے تخت امامت ہوئے حضور، قرباں ملک تھے جعفر صادق کی شان پر، حافظ فدا تھے مصحف ناطق کی شان پر، مولا تو جان دیتے تھے خالق کی شان پر، معشوق کو بھی ناز تھا عاشق کی شان پر، معشوق کو بھی ناز تھا عاشق کی شان پر، قائل زباں ہر ایک منافق کی ہو گئی، عالم میں دھوم الفت صادق کی ہو گئی، عالم میں دھوم الفت صادق کی ہو گئی، معصوم کی خزائے الہی پتھی نظر، کیوں کرنا ہو حسین سے صابر کے تھے جگر، ہے آشکار ہمت شبیر نامور، پردیس میں لٹا دیا آباد اپنا گھر، پردیس میں لٹا دیا آباد اپنا گھر، راہ خدا میں دل کو سنبھالا امام نے، اولاد ذبح ہو گئی آنکھوں کے سامنے، اولاد ذبح ہو گئی آنکھوں کے سامنے، باخ کے لختے دل کو نہ
کبھی غضب تابع خدا کے حکم کا تھا سرور عرب، کرتا تھا صبر ناصر دین حبیب رب، دیتا تھا صدمے آپ کو منصور بے ادا، دیتا تھا صدمے آپ کو منصور بے ادا۔ پھر آن عصر پھر گیا فخر کلیم سے، کینا تھا سنگ دل تو در یتیم سے، کینا تھا سنگ تو در یتیم سے۔ رہتی تھی اس کو شام و سحر فکر قتل شاہ، جلتا تھا آفتاب امامت سے روسیا، تھی آرزو کے خانہ حیدر ہو پھر تباہ، ہو بے امام خادم سلطان دی بنا، ہو بے امام خادم سلطان دی بنا۔ سادات مبتلائے بلائے عظیم ہو، جعفر ہو قتل موسیٰ کاظم یتیم ہو، جعفر ہو قتل موسیٰ کاظم یتیم ہو۔ ظالم کو بے گناہ سے منظور تھی دغا، مکہ نے راہ میں آخر طلب کیا، کرتا رہا ارادے قتل شاہ خدا، اعجاز تازہ دے کے کر دیتا تھا رہا، اعجاز تازہ دے کے کر دیتا تھا رہا۔ تیغ ستم نکالتا تھا جب نیام سے، چل سکتا تھا نہ زور دعائے امام سے، چل سکتا تھا نہ زور دعائے امام سے۔ صد حیف سنگ دل کو نہ کچھ اس کا تھا خیال، مہماں مرا ہے گلشن باخر کا نونہال، منصور کا بھی ترک وفا میں وہی تھا حال، جیسے یزید و ابن زیاد و ذو الخصال، جیسے یزید و ابن زیاد و ذو الخصال۔ کس طرح ظالموں نے ستایا حسین کو، لوٹا بلا کے گھر سے شہ مشرقین کو، لوٹا بلا کے گھر سے شہ مشرقین کو۔ حق کے ولی کا دشمنی جانی تھا روسیا، سب آفتوں سے بچ کے وطن میں جب آئے شاہ، وہ ظلم ہو گیا کہ مدینہ ہوا تباہ، انگور میں امام کو دلوایا زہر آب، انگور میں امام کو دلوایا زہر آب۔ سرو ریاض دی کا عجب حال ہو گیا، سر سبز باغ دین کا پامال ہو گیا، سر سبز باغ دین کا پامال ہو گیا۔ پیشانی میں چند اشعار میں بھی پیش کرنا چاہوں گا، پر محمد و آل محمد صلوات۔
اللہ صلی علی محمد. نبی کی شان کے مظہر امام جعفر صادق. نبی کی شان کے مظہر امام جعفر صادق. الہی وصف کے پیکر امام جعفر صادق. تو وہ قرآن ناطق ہے کہ جس کے روح انور کی تلاوت کرتے ہیں باقر امام جعفر صادق. تیرے دم سے ہے فقہ جعفری رائج زمانے میں. امین شرع پیغمبر امام جعفر صادق. امین شرع پیغمبر امام جعفر صادق. کیا ہے تو نے ثابت دہریوں کے درمیان اکثر وجود خالق اکبر امام جعفر صادق. وجود خالق اکبر امام جعفر صادق. تیرے ہی علم کا کرتے ہیں چرچا 14 صدیوں سے. تیرے ہی علم کا کرتے ہیں چرچا 14 صدیوں سے. زمین و آسمان مل کر امام جعفر صادق. امام ابو حنیفہ اور مالک بھی یہ کہتے ہیں کرم ہے تیرا ہم سب پر امام جعفر صادق. تجھے منصور نے انگور میں زہر ایسا بھجوایا. تجھے منصور نے انگور میں زہر ایسا بھجوایا. ہوئے رخصت جسے کھا کر امام جعفر صادق. شہادت پر تیری ارض و سما آنسو بہاتے ہیں. ہے گریاں سارے پیغمبر امام جعفر صادق. مقطع پیش ہے. شباہت اپنی بخشش کے لیے سامان کرتا ہے. شباہت اپنی بخشش کے لیے سامان کرتا ہے. تیری مدح و ثنا لکھ کر امام جعفر صادق. و محمد و آل محمد صلوات. حضرات مومنین، آج ہمارے درمیان ایک ایسی ہستی ہے جناب سید علی حیدر آبدی صاحب کی شکل میں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی خدمت خلق میں خاص طور سے مومنین کی خدمت میں گزاری ہے. میں ان کو بہت عرصے سے جانتا ہوں. انہوں نے میری بھی مدد کی ہے، جس طرح کی بھی دینی مذہبی صلاح، اور جہاں جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے. ابھی سین حوزے میں مجلسیں پڑھ رہے تھے، اور ان کی جتنی بھی مدح کی جائے کم ہے، لیکن یہ آج مدح کرنے آئے ہیں، مجلس پڑھنے آئے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی. بلا کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا قبلہ ممبر پر تشریف لائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. صلی علی محمد. اس کو نہ رکھیں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق
والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صلوات پڑھے والے محمد وآل محمد. آج کی یہ مجلس سلسلہ شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام منعقد کی گئی ہے، اور آخر مجلس میں جو ہے وہ تابوت برآمد ہوگا. اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی ہے. قرآن مجید کا ایک سورہ ہے اور سورہ کا نمبر ہے 46، سورہ احقاف. 46 سورہ کا نمبر ہے، سورہ احقاف، اس کی آیت نمبر 15. اب ظاہر قرآن تو عربی میں نازل ہوا ہے، تو جو پہلی تفسیر لکھی ہے قرآن تو اجمالی طور کے اوپر جو ہے اس میں کسی کا نام نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور آیت آ گئی ہے. اب اس کے بعد مفسرین نے جو ہے اس کی تفسیر لکھنا شروع کی، جو جس کا ذریعہ تھا اس نے اس لحاظ سے لکھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیت بھی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم سوال کرو، کوئی بھی سوال کرنا ہو تو اہل ذکر سے کرو، اہل علم سے کرو. تو اب ظاہر تفسیر بھی اسی سے پوچھیں گے کہ جو قرآن کے مزاج کو پہچانتا ہو. ہر اہل غیر سے پوچھا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جنہوں نے صرف رسول اللہ سے سنا ہے اور ماشاءاللہ مفسر بن گئے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ بغیر پڑھے لکھے مفسر ہو گئے. جس نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، ویسے تو سبھی اصحاب نے دیکھا، مگر یہ تاریخ ہے. حضور کے پاس ہر روز قرآن کے سورے آتے تھے، آیتیں آتی تھی، مختلف ادوار میں آتے تھے، مگر ایک دوسرے سے پوچھئے اس کا مطلب کیا ہے تو گردن ہلا دیتا تھا. جیسے یہاں کسی بچے سے سوال کرے نا، وہ منہ سے جواب نہیں دے، تو ایسے ہی وہ اصحاب میں کچھ نہیں جانتا. یہ جو مطلب بالکل انتہا یہ ہے کہ تھوڑا بہت جانتے ہو تو وہ بولے گا، اور بالکل نہیں جانتے تو وہ گردن ہلا دے گا، اور پھر کہتا تھا علی سے پوچھو. اور ان میں یہ تمام علماء اسلام کا شروع سے آج تک اتفاق ہے کہ سب سے بڑا مفسر، سب سے بڑا محدث جو ہے وہ جناب ابن عباس ہے. ان سے بڑا نہ محدث کوئی پیدا ہوا نہ کوئی مفسر پیدا ہوا، اور وہ شاگرد ہیں امام علی ابن ابی طالب کے. وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز یہ سوچا کہ قبل اس کے کہ میں مر جاؤں یا میرے مولا جو ہیں وہ چھوٹ جائیں ہم لوگوں سے، دنیا سے چلے جائیں، جانا برحق ہے ہر ایک کے لیے، تو کیوں نہ میں یہ ایک نیک کام کر دوں کہ قرآن کی صحیح تفسیر لکھ دوں. مولا سے خیال ظاہر کیا، مولا نے فرمایا بہت اچھی بات ہے. لہذا عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ گئے. بسم اللہ سے شروع ہے قرآن، بسم اللہ کی تفسیر لکھنے آپ سنتے رہتے ہیں، پورا نہیں پڑھنا ہے. پوری رات بیت گئی اور بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی. صبح کی نماز کا وقت آ گیا تو ابن عباس نے ایک مرتبہ کہا مولا میں تو قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھا تھا، اور ایک ٹائم فریم میں نے رکھا تھا کہ بھئی چلو ایسے ہو جائے گا، آج ایک آیت ہے، 2 آیت، 1 سورہ 2 سورہ، کیا ایسے مکمل ہو جائے گا چند دنوں میں. یہ تو بسم اللہ کی نہیں ہے. مولا نے مسکرا کے فرمایا، کہا کہ قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھے ہو،
چلو لکھو جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو اس بے کے نیچے ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی بولتا ہے لکھواتا ہے تو لکھنے والا لکھتا جاتا ہے پھر منہ اٹھاتا ہے۔ تو اب انہیں نے لکھا، یہ تو لکھ دیا کہ جو بے کے نیچے ہے وہ نقطہ میں ہوں، پھر اٹھایا، اس کے بعد فرمایا وَأَنَا نُقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، اس بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں ہوں۔ اگر پھیلاؤ گے تو مکمل قرآن ہے، اور سمیٹو گے تو ایک نقطہ ہے، اور نقطے کے بغیر بے نہیں مکمل ہو سکتی، اور بے کے بغیر بسم اللہ نہیں ہو سکتی، بسم اللہ کے بغیر قرآن نہیں ہو سکتا۔ تو علی و قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی، جب تک کہ اس نقطے کو رکھو گے تو قرآن بھی ملے گا، اور نقطہ ہٹا دو گے تو نہ علی ملیں گے نہ قرآن ملے گا۔ صلوات پڑھے والے محمد والے۔ یہ صرف ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کا کام ہے کہ جو صحیح دائرے کے ایک محدود وقت ہے، ورنہ میں بہت سی ایسی مثالیں دیتا۔ ایک چیز ہے، امام خمینی اپنے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ اللہ علم اتنا دے جو عقل سے اوپر نہ جائے، کیونکہ اگر علم عقل کے اندر رہے گا تو استعمال صحیح ہوگا، اور اگر عقل نیچے آ گئی اور علم اوپر ہو گیا تو وہ بہک جائے گا، یا دیوانہ ہو جائے گا، یا پھر وہ اپنے ہی کو خالق سمجھنے لگے گا۔ تو ایسے بہت سے حضرات ہیں جنہوں نے قرآن پر اعتراض کرنے کی کوشش کی، وہ کی بہرحال انشاءاللہ کسی موقع کے اوپر۔ بہرحال یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے۔ اب مفسرین کے سامنے جو ہے یہاں پر جو ہے وہ لفظ انسان آیا ہے، نہ مسلمان، ہمارے لیے تو لفظ مسلم ہے یا مومن ہے، نہ مومن کا لفظ ہے نہ مسلم کا لفظ ہے، بلکہ انسان۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں، ممکن ہے جیسے میں نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ پڑھا تو آپ کا تبادل جائے، کیونکہ یہی آیت کا یہ والا حصہ جو ہے کئی جگہوں پر ہے، مثلا سورہ لقمان میں بھی ہے، آیت نمبر 14 جو ہے سورہ لقمان کی، اس میں بھی یہ آیت ہے اتنا حصہ۔ مگر جو اصل مقصد ہے وہ پیش کرنا ہے، چونکہ امام سے ملانا ہے مجھ کو اس سلسلے کو۔ تو جو مفسرین تھے، اب یہاں پر ہے کہ ہر انسان کو کسی بھی زمانے کا ہو، اس کو وصیت کی ہے کس کے بارے میں؟ اس کے والدین کے بارے میں۔ مذہب کی قید نہیں، مسلک کی قید نہیں ہے، نہ مسلمان نہ جو بھی انسان ہے اس کو حکم دیا ہے اللہ نے وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، ان سے حسن سلوک کرے، محبت کرے۔ اب یہاں سے ماں کا ذکر ہے، حملتہ امہ کرہا، کہ حمل کہتے ہیں ویٹ کو، وزن کو، کہ جس ماں نے اس انسان کے ویٹ کو برداشت کیا کراہیت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، مصیبت کے ساتھ۔ وَوَضَعْتُ كُرْهًا، اور اس کو جنم دینے میں جو تکلیفوں کا مقابلہ اس نے کیا ہے اس میں بھی وہی شدت ہے۔ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس کی مدت حمل اور دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 30 مہینہ ہے۔ بچے کا حمل کتنا ہے؟ 9 مہینے۔ دودھ پلانے کے لیے قرآن کا حکم ہے 2 سال، تو 33 مہینے ہو گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں اس کی مدت حمل اور دودھ کی مدت پلانے کی وہ 30 مہینے ہے، یعنی 2 سال دودھ پلانا اور 6 مہینے کا حمل۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ اگر لفظ مومن ہوتا تو آج جتنے مومن ہیں، جو بھی 6 مہینے کا مومن پیدا ہوتا وہ کہتا ہے یہ آیت میرے لیے آئی ہے۔ کوئی مسلمان کا لفظ اگر یہاں ہوتا تو مسلمانوں میں یہ بھی 6 مہینے کا ہوتا، وہ کہتا کہ صاحب دیکھیں میرا حمل بھی 6 مہینے کا، دودھ بھی 2 سال ماں کا پیا ہے، یہ آیت میرے لیے آئی ہے۔ بات ہے نہیں؟ مگر جن مفسرین نے تلاش کی ہے تو اب اس میں 2 طرح کے مفسرین ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو عمومی ہیں، یعنی جہاں سے جو ان کی سمجھ میں آیا یا کسی نے مشورہ دیا وہ لکھ دیا۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے آل محمد علیہ السلام سے رہنمائی لی، جنہوں نے آل محمد علیہ السلام سے رہنمائی لی، انہوں نے 3 ہستیوں کو منتخب کیا، اور جو دوسرے تھے انہوں نے 2 کو، مگر ان دونوں کی تفسیر اسی آیت نے باطل کر دی۔ ایک گروہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تفسیر میں
کہ اس آیت سے مراد حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے. کیوں کہ 40 سال کا ذکر ہے نا اس میں. اچھا پہلے میں ترجمہ کر دوں. حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ اس نے جوانی میں قدم رکھا، وہ جوان ہوا. وبلغ 40 سنۃ، یہاں تک کہ 40 سال تک پہنچا. اب انہی نے 6 مہینے کی مدت لی حمل کی، 2 سال دودھ پلانا اور 40 سال کی مدت عمر کی. حضرت یحییٰ کی عمر 40 سال تھی. ٹھیک، 6 مہینے کا حمل تھا اور 2 سال دودھ، یعنی 30 مہینے وہ ان کے ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد حضرت یحییٰ ہے. اب آیت رکی نہیں، آیت تو آگے بڑھی، آیت آگے بڑھی. انہوں نے صرف اتنے میں گزارا کر لیا. اب اس کے بعد میں دوسرے آئے گروہ، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد حضرت یحییٰ نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ ہے. کیوں؟ ان کی مدت حمل بھی جو ہے وہ 6 ماہ ہے اور دودھ پلائی بھی جو ہے 2 سال ہے. لیکن ان کے وہ تو 35 سال میں وفات پا گئے. ان کا جو سولی دی ہے جو بھی کچھ ہوا وہ تو 35 سال ہے، وہ تو 40 سال تک پہنچے ہی نہیں ہیں. تو اب ان کی تفسیر کو انہوں نے باطل کر دیا، دونوں ہو گئے. اب تیسرا گروہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہستی ہمارے پاس اور بھی ہے جس کے لیے آئے تھے. وہ کون ہے؟ وہ حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام. کیونکہ اس کے بعد جو آیت ہے وہ اس ہستی کی تلاش میں ہے جس کی یہ تمام چیزیں پوری ہوتی ہوں. حضرت یحییٰ 40 سال میں انتقال کر گئے، تو آیت بعد میں کچھ اور چاہ رہی ہے. جب 40 سال میں انتقال ہو گیا، دوسری چیز ان کی شادی نہیں ہوئی. تیسری چیز ان کے کوئی اولاد نہیں، جب شادی نہیں ہوئی تو اولاد بھی نہیں ہوئی. چوتھی چیز یہ ہے کہ باپ کا ذکر تو ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے، پیغمبر تھے، ان کو نعمتیں ملی. ماں کا تذکرہ قرآن میں کہیں نہیں ہے. ان کی ماں کا تذکرہ کہ اللہ نے ان کو کیا کیا نعمتیں دی ہیں، اس کا تذکرہ قرآن میں کہیں نہیں ملتا. تو اب وہ جو بعد میں حصہ آیا ہے اس کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں. ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک تو یہ ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، باپ نہیں ہے. ٹھیک، دوسرے یہ کہ شادی بھی نہیں ہوئی، تو اب ذریت بھی نہیں ہوتی. جب شادی نہیں ہوئی تو آگے ذریت کہاں سے چلے گی؟ والد ہے نہیں، صرف والدہ کا تذکرہ. بے شک تمام جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے جناب مریم کو. لاتا پورا سورہ مریم ہے قرآن مجید کے اندر. اور دیگر ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے محمد. اب جب یہ انسان 40 سال کی عمر میں پہنچ گیا تو اب یہ کہتا کیا ہے؟ جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. پروردگارہ مجھے توفیق دے، ہمت دے، وہ راستہ دکھا جس سے میں ان نعمتوں پر شکر ادا کروں جو تو نے میرے ماں باپ کو عطا کی ہیں. اب آپ دیکھیں اب اس آیت سے وہ دونوں نبی خارج ہو گئے، ایک ماں کی وجہ سے، ایک باپ کی وجہ سے. دونوں کنوارے تھے، دونوں کی نسل نہیں چلی. اچھا اب اس کے بعد میں وان عامل صالحا ترضاہ، پروردگارہ مجھے ایسے عمل کی توفیق دے کہ جس عمل کے کرنے سے تیری ذات راضی ہو، کوئی اور نہیں، تیری ذات راضی ہو. اور پھر اس کے بعد وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت جو ہے گویا اس کو بھی جس طریقے سے میں چاہتا ہوں ویسے میری ذریت کو عطا کر. تو 9 امام حسین علیہ السلام کی نسل میں امام ہوئے. امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری اور آخری امام زمانہ علیہ السلام. یہ سب کے سب نسل ذریت امام حسین علیہ السلام میں. اس کے بعد میں کہتے انی تبت الیک و انی من المسلمین، پروردگارہ تو بہترین توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور میں ایک مسلمان ہوں. اب آگے پوری دعا. تو جو آخری حصہ ہے اس آیت نے ان دونوں نبیوں کو اس آیت سے خارج کر دیا. اور ظاہر ہے کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے تفسیر کی ہے اور وہ ذات بھی مل گئی. اگر نہ بھی تفسیر ہو وہ ذات مل گئی جس میں اس آیت کے مطابق
تمام کے تمام کمالات و صفات پائے جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی آ کر کے دعویٰ کرے تو کسی ایک کو مقابلے میں امام حسین علیہ السلام کے لے آئیے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے محمد۔ اب دو چیزیں آپ کے سامنے، 9/11 بھی آپ کے سامنے ہوا اور موجودہ جو حالات ہیں دنیا کے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ جب 9/11 ہوا تو جو لوگ جن کے نام آئے تھے وہ کون تھے؟ مسلمان۔ اب یہ بات الگ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، مگر 9/11 کے بعد میں ایک دم قرآن اتنے چھاپے جانے لگے، ہر آدمی کو قرآن چاہیے، اسلام کے بارے میں ریسرچ کرنا ہے، اسے معلوم کرنا ہے اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، ان کا دین کیا ہے۔ یہ تھی، آپ دیکھ لیجیے، پوچھ لیجیے پبلشر والوں سے، یعنی باقاعدہ مارکیٹ میں قرآن ختم ہو گئے، اسپیشل آرڈر دینے پڑے۔ آج کل اللہ کے نام کی تلاش تھی، اسلام کے بارے میں تھا، آج اس وقت جس کو یہ حتیٰ کہ وائٹ ہاؤس تک میں بتایا جا رہا ہے امام حسین علیہ السلام کون ہے۔ خیال ہونا آپ نے، یعنی امام حسین علیہ السلام کون ہے، ان کا راستہ کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کا کیا عمل ہے۔ اب جو بھی ہے وہ صرف یہ سرچ کرا امام حسین، کوئی گوگل پہ کوئی جہاں سے مل سکتا ہے، وہ صرف امام حسین علیہ السلام کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں۔ اچھا، دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک تو وہ ہوتا ہے کہ بھئی چلیے اچھائی مل گئی، اب اس اچھائی کے ساتھ کوئی برائی ڈھونڈے، مجھ میں آپ میں سب خوبی ہیں، اس کا امکان ہے کوئی نہ کوئی کمی ہوگی، ممکن ہے یا نہیں ہے، مگر اب جب وہ امام حسین علیہ السلام کے مثبت پہلوؤں کو ڈھونڈیں گے تو ہر فضیلت ملتی چلی جائے گی، جب منفی پہلو ڈھونڈیں گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ اسی کا نام ہے عصمت۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے۔ اس امام حسین علیہ السلام اس آیت کے مطابق وَأَصْلِ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اس کے لحاظ سے ان کے فرزند ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام نہ ہوتے تو آج آپ کے پاس نہ صحیح تفسیر ہوتی، نہ صحیح تاریخ مسلمانوں کے پاس ہوتی، نہ کوئی علم و فضل کا مالک کہلاتا، نہ آپ کے پاس فقہ ہوتی۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیت آئی، 13 سال کی مکے کی لائف کوئی حکم نہیں آیا عبادات کے تعلق سے۔ عبادت اس وقت تو صرف قالا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جتنے اس 13 سال میں مر گئے سیدھے جنت میں، بغیر نماز پڑھے، کوئی بھی کار خیر کیے بغیر سیدھے جنت۔ اب جب مدینے میں آ گئے، اس وقت تک صرف 3 ہستیاں نماز پڑھتی تھی مکے میں۔ حضور کی 13 سالہ رسالت کی لائف میں، اعلان رسالت کے بعد صرف 3 ہستیاں تھی جو نماز پڑھتی تھی، خود جناب رسول خدا، جناب خدیجہ الکبریٰ، مولا امیر المومنین۔ اسی لیے جب لوگ مقابلے میں آتے تھے تو آپ فرماتے تھے میں وہ ہوں اسلام کے آنے سے پہلے رسول اللہ کے اقتداء میں نماز پڑھتا تھا، اور اسی پہ قرآن نے تائید کی۔ اب جب حضور نماز پڑھتے اب آ گئے مدینے میں، تو اب اللہ نے کہا کہ بھئی آپ تو نماز پڑھتے ہیں، یہ جو مسلمان بنائیں ان کو بھی ذرا سا طریقہ عبادت بتائیں۔ تو پہلے اب آپ دیکھیں کس طرح اللہ نے بھی ایک دم یہ نہیں کہا کہ نماز اتنی پڑھو اتنی پڑھو اتنی پڑھو، اور کہیں کے اوپر آپ کو نہ مغرب کی 3 ملے گی، نہ عشاء کی 4، نہ ظہر عصر کی 4 ملے گی۔ یہی ہے نا، ظہر کی نماز پڑھو، عصر کی نماز پڑھو، مغرب کی پڑھو، عشاء کی پڑھو، صبح کی پڑھو۔ کتنی پڑھے، کون پڑھے؟ تو اس وقت تو رسول موجود تھے، لوگ پوچھتے تھے نا کہ کیا ہے، ان کا بس میری اقتداء کرو، جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے تم پڑھو، جتنی رکعت میں پڑھوں اتنی تم پڑھو۔ پہلے 2 رکعت کا حکم آیا، پھر 4 رکعت کا آیا، آہستہ آہستہ پریشر بڑھتا گیا اور رکعتیں بھی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ 51 رکعت ہو گئی۔ کتنی؟ 51۔ مگر اب آج آپ فقہ کو دیکھیں گے تو بہت سے لوگ فون کرتے ہیں کہ قبلہ شک ہو گیا، یہ دوسری تھی کہ تیسری، کیا کروں، رکوع زیادہ ہو گیا یا سجدہ کم ہو گیا، یہ سارے مسائل ہیں فقہ کے، یہ رسول اللہ نے نہیں بتایا۔ بس زیادہ سے زیادہ اتنا کریں گے، آپ کو شک ہوا آپ نماز توڑیں گے دوبارہ پڑھ لیں گے،
یہ تو کریں گے نا. جب معلوم نہیں ہمیں شکیات نماز کا پورا ایک چیپٹر ہے. ہندوستان پاکستان میں تو مسجدوں میں لگا ہوا ہوتا ہے. آپ کے یہاں تحفۃ العوام توضیح المسائل میں مل جائے گا, ٹھیک. مگر اب ایسی نہ تفسیر تھی نہ قرآن, بس صرف عربی میں قرآن تھا, اعراب بھی نہیں تھے. جو قرآن ابتدا میں ہے ان میں اعراب بھی نہیں ہے. حجاج بن یوسف کے زمانے میں اعراب لگے. بہرحال وہ ایک الگ گفتگو چلی جائے گی. حضور کی وفات کے بعد زمانہ بدل گیا. اب امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو قرآن مجید جمع کیا میں تفسیر کے, اس کو مسلمانوں نے لینے سے انکار کر دیا. ان کا پھر تو اب دیکھنے کو ملے گا نہیں تمہیں دنیا میں. پہلی خلافت, دوسری خلافت, تیسری, تینوں میں پیش کیا ہے. لو میں نے قرآن ترتیب دے دیا ہے. کہا ہمیں ضرورت نہیں, ہم نے تو خود قرآن بنا لیا. آپ نے کہا اب دیکھنے کو نہیں ملے گا. وہ امام زمانہ آئے, وہ جو کہتے ہیں نا 40 پاروں کا قرآن, 40 والی کچھ نہیں ہے, وہ تفسیر ہے. آپ دیکھیں جنہوں نے تفسیر لکھی ہے, ہمارے ہاں بھی 18 جلدیں, 27 جلدیں تفسیر نمونہ ہے. آپ سمجھے کہ نہیں. ویسے مولانا مودودی کا تفہیم القرآن ہے 7 جلدیں. قرآن تو ایک ہی جلد میں ہے نا, مگر جو اس کی تفسیر ہے وہ پھیلتی چلی گئی. خیر, اب اس کے بعد میں آگے بڑھیے. امام علی کا پورا زمانہ مسلمانوں نے ایسا گھیر کے رکھا, جنگ و جدل, اور ایسے حالات نہیں ہیں جو مسائل تیار کرے. پھر امام حسن, امام حسین, امام حسین پہ کربلا ہو گئی. اب امام سجاد کا زمانہ آیا, پابندی لگ گئی. کیسے جب واپس آئیں تو باقاعدہ حکم دیا گیا آپ کوئی بات نہ خطبہ دیں گے, نہ تقریر کریں گے, نہ کوئی شرعی مسئلہ بیان کریں گے, گھر میں رہیں گے. مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. یہ مروان کا آرڈر ہے, گورنر تھا, قبول. اب امام محمد باقر جن کی عمر 2.5 سال تھی کربلا میں, کربلا کے واقعات کو دیکھا. اس کے بعد امام کا پورا زمانہ دیکھا اور امام کے حالات دیکھے. امام سجاد غافل نہیں رہے. مادلہ انہوں نے یہ جتنی دعائیں آپ پڑھتے ہیں یہ سب کا سب ذخیرہ امام سجاد کا ہے. یعنی جو کچھ امام کو پیغام دینا تھا وہ دعاؤں میں دے دیا. اور امام نے کہا مروان سے, اچھا بھائی ٹھیک ہے, ساری پابندیاں قبول ہیں, یہ بتا اپنے پروردگار کے سامنے دعا مانگنے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے. ان کا نہیں, دعا مانگنے میں پابندی نہیں. لہذا امام نے پورا علم دعاؤں میں دے دیا. ہمارے آپ کے تو سروں سے گزر جاتے ہیں جتنی نماز کے بعد دعائیں پڑھی جاتی ہیں, ماہ رمضان میں دعائیں, اور یہ جتنے اعمال ہیں آپ کے تاریخوں کے, یہ سب صدقہ ہے امام سجاد علیہ السلام کا. ان حالات کو جب امام محمد باقر نے دیکھا تو امام محمد باقر کا جب زمانہ آیا تو بنی امیہ, اس لیے کہ جب قوت جتنی بھی ہو ایک دن زوال ہے, طاقت کتنی آ جائے ایک دن زوال ہے, دائمی کسی کے لیے نہیں ہے. تو بنی امیہ کا جو عروج تھا وہ زوال کی طرف جانے لگا. بنی عباس محلہ در محلہ, اب انہوں نے ایک نیا نعرہ لیا, کیونکہ اس وقت مسئلہ کچھ بھی ہو مگر ایک ہمدردی کربلا کی شہادت کے بعد اہل بیت سے ہو گئی. اہل بیت علیہم السلام سے ایک ہمدردی ہو گئی, اور اس ہمدردی کی وجہ سے بنی عباس نے فائدہ اٹھانا چاہا. اہل بیت خاموش رہے تو انہی نے خون امام حسین کے بدلے کے نام پر کہ انتقام خون امام حسین لیں گے, لہذا آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں. اب ادھر ان کی چل رہا تھا کہ یہ اقتدار کے بھوکے تھے, ان کے اقتدار کو زوال آ رہا تھا. یہ موقع امام محمد باقر کو غنیمت ملا. انہی نے اپنے بیٹے کو لیا اور درس دینا شروع کر دیا. اب اس پہ کبھی وہ درس بند کر دیا جاتا, کبھی کھول دیا, کبھی گھر میں اپنے گھر سے شروع کیا. جب طلبہ زیادہ ہو گئے تو ایک جگہ لے کر کے اسے بنایا, وہاں شروع کر دیا. اس عالم میں اور اس خلفشار میں امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی گزری. پورا دور بنی امیہ کا رہا. جیسے ہی امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو ادھر جو ہے آخری بادشاہ بنی امیہ کا, اور بنی عباس اقتدار لینا چاہتے ہیں. لہذا اب یہ موقع ان کی آپس کی جنگ و جدل میں, امام نے کہا بھائی میرا نہ تم سے تعلق ہے نہ تم سے تعلق ہے, تم جو چاہے کرو, یہ مجھ سے مطلب نہیں ہے. تو مدینہ جو تھا وہ خالی ہو گیا.
اس سیاسی اس سے وہ شام اور ان علاقوں میں رہا، لہذا امام کو وقت ملا کہ آپ نے بالاعلان درس دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 4000 طالب علم اس وقت امام کی یونیورسٹی کے اندر تھے، ہر علم کے ماہر۔ اور اب اس عالم میں ظاہر ہے یونان سے اور کہاں سے لوگ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، اور جب وہ زیور علم لے گئے تو پھر وہ ان کے لیے ایک اعزاز تھا، کسی بھی مذہب کے ہوں، ہم شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ ابھی السلام میں بھائی شہباز صاحب نے 2 نام لیے اماموں کے۔ امام تو مراد یہ، ہم جب امام کہتے ہیں تو اس کے ساتھ علیہ السلام جناب یہ سب لگاتے ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے امام ہیں۔ اور جہاں خالی امام صاحب کہہ دیا جائے تو امام مالک اور ابو حنیفہ 4 فقہ ہیں مسلمانوں کے درمیان میں ہماری فقہ کے علاوہ، امام مالک، امام حنبل، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ۔ 90% امام ابو حنیفہ والے یا 75%۔ مگر کمال یہ ہے کہ یہ ایسا امام ہے جس کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ فتویٰ ان کی فقہ کا ہوتا ہے، کوئی کتاب انہوں نے لکھی نہیں ہے، کسی عالم سے پوچھ لیجیے آپ، یہ خدا نہ خواستہ کسی تعصب کی بنیاد پر نہیں ہے، ایک علم ہے، کسی سے پوچھے کہ جب امام ابو حنیفہ امام اعظم ہے اور اتنی بڑی فقہ ہے ان کی، تو کوئی کتاب تو ان کی ہوگی نا، کوئی کتاب نہیں ہے۔ ان کے ایک شاگرد ہیں امام ابو یوسف، جن کی قبر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو 4 دیواری ہے وہاں پر مسجد امام ابو یوسف کے نام سے اس مسجد میں ان کی قبر ہے۔ وہ جو فتویٰ دیتے تھے تو وہ اپنی مہر لگا دیتے کہ یہ فتویٰ ہے فقہ امام ابو حنیفہ کے لحاظ سے، اور وہ لفظ آج تک جس مفتی سے آپ فتویٰ لیں گے، چاہے دیوبند سے لیں کہیں دے لیں، میں نے دیوبندیوں کے فتوے دیکھے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ فقہ امام ابو حنیفہ کے لحاظ سے، اور اس کو نقل کیا ہے کس نے؟ امام ابو یوسف نے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ 2 امام جو ہیں ڈائریکٹ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہیں۔ ابو حنیفہ وہ ہیں اپنی زندگی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے فتویٰ لیتے تھے اور اپنے نام سے آگے بڑھاتے تھے۔ ان کو امام اعظم بنایا ہے ہارون رشید نے، اور اس نے پابندی لگا دی امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کوئی نہیں جائے گا مسئلہ پوچھنے، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ شیعہ ہوتے کیسے ہیں۔ 1 دینار دینا ہے آپ کو ٹیکس، آپ سمجھے کہ نہیں؟ اگر آپ امام جعفر صادق سے پوچھیں گے، امام ابو حنیفہ کے پاس جاؤ گے تو وہاں پہ جو ہے صندوق سی رکھی ہوئی ہے کہ یہ آیا ہے پوچھنے کے لیے، اس کو امام ابو حنیفہ کا شاگرد کوئی بھی 1 دینار دے گا۔ یہ بیچارے جن کو صحیح مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا وہ گئے، جا کے ابو حنیفہ سے پوچھا، 1 دینار لیا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جانے کے بعد وہی واپس کر دیا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے بہرحال اچانک اب یہ امام تمام دینی کام کر رہے ہیں، ہر علم کے اوپر بھوچال آ گیا۔ منصور دوانقی، دوانقی معلوم ہے کس کو کہتے ہیں؟ یہ کنجوس تھا، بہت زیادہ کنجوس۔ وہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ ایک صاحب جو تھے اتنے کنجوس تھے اور تھے ملینر، وہ شہد منگا کے گھر میں رکھا، کھاتے وقت شیشی سامنے رکھ لیا کرتے تھے، مگر کبھی استعمال نہیں کیا، مرتے دم تک وہ شیشی باقی رہی۔ یہ وہ تھا، اس کو دوانقی کہتے اسی لیے کہ یہ اس قدر کنجوس تھا کہ یہ 1 سینٹ بھی خزانے میں سے خرچ نہیں کرتا۔ خیر، روم کی جو گورنمنٹ تھی وہ سکہ بناتی تھی، ایجپٹ ان کا مرکز تھا، وہاں سے ان کی کرنسی تیار ہو کے آتی تھی اور یہ ٹیکس دیتے تھے۔ اس نے ایک مرتبہ اپنا ٹیکس بڑھا دیا، روم والوں نے اپنا ٹیکس بڑھا دیا، لیٹر لکھا اور سفیر کو بھیج دیا اپنے نمائندے کو کہ یہ لیٹر لے کے جاؤ، ان سے کہو اگر وہ ہماری شرطوں کو مانیں تو ٹھیک، ورنہ تو اب جو ہماری نئی کرنسی آئے گی ہر ایک پہ ہم سلیب بنائیں گے۔ اور اب آپ دیکھیے جذبات سے کیسے ابھارے ہیں، تمہارے مسلمان جب نماز پڑھیں گے تو ہر ایک کی جیب میں سلیب ہوگی، ہے نا؟ نماز
اور عبادت اور سلیب ہماری جیب کے اندر ہوگی. اب ایک تہلکہ مر گیا. جتنے مفتی آپ جانتے ہیں حکومت میں جو مشیر اعلیٰ کہلاتے ہیں اب تو 100% جاہلوں کو تعلقات کی بنیاد پہ رکھتے ہیں. ورنہ بادشاہوں کے یہاں ایک سے ایک عقل مند اور پڑھا لکھا ہوا کرتا تھا. تو اتنے سارے مشیروں کو بلا لیا, مولوی ملاؤں سب کو جمع کر لیا. ان کا دیکھو اسلام پہ وقت پڑ گیا ہے بھائی, اسلام برباد ہو رہا ہے. کیا ہوا بھائی؟ ان کا کہ یہ دیکھو روم والوں نے کیا لکھا ہے, خط پڑھا گیا. ایک مشیر نہیں جو مشورہ دے کیا کریں, کیونکہ علم ہی نہیں تھا کسی کے پاس. جب یہ تھک ہار گئے, کئی روز ہو گئے, جواب بھی بھجوانا ہے تاکہ اس مصیبت سے نجات ملے. تو ایک بوڑھا آتا ہے. کیا بات ہے؟ ان کا یہ پرابلم ہے, ان کا صرف ایک آدمی حل کرے گا. وہ کون ہے؟ امام جعفر صادق مدینے میں. لہذا اس نے فوراً گورنر کو اطلاع کی کہ جتنی جلد ممکن ہو انتہائی احترام کے ساتھ جس قدر احترام ہو سکے وہ امام جعفر صادق کا کرو, لیکن سرکاری مہمان ہے, پورے پروٹوکول کے ساتھ بھیجو. کچھ عرصہ پہلے بابا کے ساتھ یہ شام بلائے گئے تو باقاعدہ راستے بھر تکلیفیں بغیر کجاوے کے اونٹ یا سواری جو بھی تھی جتنی تکلیفیں دے سکتے تھے دونوں باپ بیٹوں کو دیے. اور اب ظاہر ہے کہ بھئی سرکاری مہمان ہے تو مکمل عزت ہے. اور وہ منصور دوانقی کھڑا ہو گیا, خود وہاں سے ہٹ کے امام کو بٹھایا. اب امام بھی جانتے ہیں ہر زمانے کے اندر جب حکومت کو ضرورت پڑتی ہے تو یا اہل بیت کا نام لیتے ہیں یا دین کا نام لیتے ہیں. کیا بات ہے؟ اب سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں, خط دیا. امام مسکرائے, کہا اس میں کیا خاص بات ہے؟ امام نے منصور سے پوچھا اس میں کیا خاص بات ہے؟ فرزند رسول آپ کہہ رہے کیا خاص بات ہے؟ دین برباد ہو رہا ہے. بولے کہاں؟ دین تو کہیں برباد نہیں ہو رہا ہے, جیسا کل تھا ویسے آج ہے. بولے یہ دیکھیے کیا لکھا ہے, سلیب نوٹوں کے اوپر ہمارے چھاپے گا. تو امام نے فرمایا تو اپنا سکہ بنا لو, تم اپنی کرنسی خود بنا لو. تو ایک مرتبہ اسے مطلب بڑی حیرت ہوئی. انہوں نے کہا فرزند رسول آپ سوچ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہمارے یہاں پوری مملکت میں کوئی ہے جو ایک کام کر سکے؟ آپ نے فرمایا مملکت کا نام نہ لو, تم اپنے حلقے میں کہو کہ تمہارے حلقے میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ایک کام کر سکے. نہ تمہارا کوئی مشیر, نہ تمہارا کوئی چاہنے والا, نہ تمہارے کارمند, ان میں کوئی اس لائق نہیں جو ایک کام کرے. میں کروں گا, یہ کام میں کروں گا. آپ نے فرمایا وہ کون ہے جو ایک خط لے کے آیا ہے؟ پیش کیا گیا, کہا اسے اپنا قید میں ڈال دو. اب وہ ایک دم وہ بھی گھبرا ہے یہ بھی گھبرا. ان کا کہ قید سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسے باقاعدہ زنجیریں جکڑ کے اور وہ کر دو, بلکہ اس کو مہمان بناؤ, اچھی ضیافت کرو, مہمان نوازی سیکھو, اور جب تک یہ کام مکمل نہ ہو جائے تب تک یہ مہمان رہے گا. ہو گیا, اس کو مہمانداری میں رکھ دیا. امام نے چند شاگرد لیے اور اس کے بعد میں سکہ بنانا شروع کیا. پہلا سکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امام جعفر صادق علیہ السلام نے منصور دوانقی کے زمانے میں بنایا. اس کے بعد فرمایا کہ اعلان کر دو پوری مملکت میں جس کے پاس یونان کی روم کی کرنسی ہوگی وہ رکھنا جرم ہے, سزائے موت ہوگی. سب لا کے جمع کرو اور ہماری کرنسی لے جاؤ. ساری کرنسی جمع ہو گئی. جو امام نے کرنسی بنا کر کے دی وہ پھیلا دی. اس کو اونٹوں پہ لادا گیا اور کہا کہ اب اس کو باعزت طریقے سے روم بھیج دو. اب وہ تو انتظار میں تھا کوئی خط آئے گا, آج کل پرسوں نہیں آیا. اب یہ صاحب پہنچے تو اونٹوں پہ لدا, بولے یہ کیا لے کر کے آئے ہو؟ تمہیں تو ایک خط دیا تھا, اس کا جواب ان کا کہ یہ حضور آپ کی کرنسی آئی ہے واپس. ان کا کرنسی ہماری واپس آئی ہے تو وہ کریں گے کیا؟ کہا انہوں نے اپنی کرنسی بنا لی. وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کیسے بنا لی؟ پورا واقعہ اس نے پوری تفصیل بتائی. اس کے بعد میں کہا کہ امام جعفر صادق جعفر ابن محمد ابن
علی ابن حسین ابن علی یہ فرزند رسول اللہ ہیں جنہوں نے بنایا ہے. یہ عالم تھا اس وقت کا بادشاہ جو فضائل ائمہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکا تھا، اور ایک مرتبہ کہتا ہے بے شک یہ کام صرف محمد و آل محمد کے گھرانے والے کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں. صرف ایک علم نہیں. آپ جانتے ہیں جب ہم لوگ لباس پہنتے ہیں تو صرف بھئی مولوی ملا یہ کیا جانے دنیا داری ہوتا ہے نا. آپ کو بتا رہا ہوں صرف فقہ جعفری سے ہٹ کر کے جتنے بھی مسلمان مولوی ملا مفتی یہ سب ہیں، اگر کوئی حدیث کا پڑھنے والا ہے اس سے کہیں ذرا تفسیر پہ 10 منٹ تقریر کر دے، نہیں کرے گا. کسی مفسر سے کہیں 10 منٹ حدیث کے موضوع پہ بول دے، نہیں بولے گا. کسی مفتی سے کہیں کہ صاحب آپ فقہ کی تمام چیزیں بیان کر دیں، نہیں کرے گا. یہ فیض ہے اس منبر کا، مجلس حسین ابن علی کا، کہ ہمارے جتنے علماء ہیں تفسیر، کیوں؟ اس لیے کہ جتنے مضامین ہیں تفسیر، تاریخ، عقائد، اخلاق، ہر چیز پڑھائی جاتی ہے ہمارے علماء کو. اور ساتھ میں ذکر امام حسین، کیونکہ یہ تو نجات کا اصل ذریعہ جو ہے. جتنے بڑے فقی بن جائیں، آیت اللہ پڑھ جائیں، مگر ذکر حسین کے بغیر نجات نہیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے محمد. بس ختم کیا آپ کی زحمت کو. جہاں امام نے 4000 شاگرد پوری دنیا میں پھیلائے، اب اپنا کام کیا کیا ہمارے اور آپ کے لیے. یہ جو فرش، وہ جو ظاہر ہے کہ پہلی مجلس جناب زینب نے قائم کی ہے، مگر جن حالات میں کی ہے، یہ جو طریقہ مجلس ہے جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کس نے کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. محرم جب آتا تھا تو پردہ بیچ میں کھینچ کے مخدرات عصمت کو بٹھاتے تھے اور مومنین کو بلاتے تھے، اور اس کے بعد میں مرثی خان کو، یعنی جو بھی اس وقت شعراء تھے ان کو ممبر پہ بھیجتے تھے. اور صرف نہیں، پڑھنے کے بعد باقاعدہ اس کو نظر دیتے تھے. یہ جتنے ہمارے یہاں طریقے چونکہ بتایا نہیں جاتا، یہ تمام علماء کے رائج کیے ہوئے ہیں. علماء نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے طریقہ زیارت. آپ کو تمنا ہے کربلا کی، چلے جائیے. معلوم نہیں ہے زیارت کیسے کریں گے، غسل کیسے کریں گے زیارت کا، سفر زیارت کیسے ہوگا، ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا. یہ سب حرم میں کیسے جانا ہے، کیسے داخل ہونا، کون سا، یہ سب امام جعفر صادق علیہ السلام نے جہاں تمام علوم بتائے، وہاں اپنے جد کی زیارت کیسے کریں وہ بھی بیان کیا. 3 مشہور زیارتیں ہیں آپ کے پاس. زیارت وارثہ جو ہر تھرسڈے کو پڑھتے ہیں، کس کی ہے؟ امام جعفر صادق. زیارت عاشورہ امام جعفر صادق. زیارت اربعین، یہ 3 زیارتیں ہیں نا. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی زیارتیں ہیں جو امام، صرف ایک زیارت جو اس کے پڑھنے سے آٹومیٹک آپ کا نام جو ہے رسول اللہ سفارش کرتے ہیں امام زمانہ کو کہ اس کو اپنی فوج میں داخل کر لو. اس وقت نہیں ورنہ عرض کرتا پھر کسی موقع کے اوپر. وہ ہے زیارت امین اللہ، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت، کہ اس کے پڑھنے والے کی سفارش رسول اللہ اپنے فرزند کو کریں گے کہ یہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی زیارت کا پڑھنے والا ہے. بہرحال اچھا، اب ایک مسئلہ یہ آ گیا، ہمارے پاس نہ پیسے ہیں، نہ صحت ہے، نہ کچھ نہیں ہے، کیا کریں ہم مولا؟ آپ نے زیارت تو بتلا دی ہے، نہ ہم اربعین پہ جا سکتے، نہ عاشور میں جا سکتے، ہم جا ہی نہیں سکتے وہاں. امام نے کہا بہت آسان ہے، اگر نہیں جا سکتے تو کیا ہوا، جہاں ہو دنیا میں. وہ بھی طریقہ امام نے بتا دیا. میرے جد کو پکارو، امام توجہ کریں گے اور میرے جد تم کو جواب دیں گے جہاں ہو. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یعنی آپ یہ دیکھیں، وہ تو زیارت تمام ہیں،
مگر مکمل زیارت صرف ایک جملے میں امام نے فرمائی ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ایک سلام کے اندر مکمل زیارت امام علیہ السلام کی ہو گئی، جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم دی۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد۔ میں بڑی چیزیں آپ کے لیے لے کے آیا تھا مگر دامن وقت ختم ہو رہا ہے۔ جو جتنے علماء ملیں گے آپ کو، ہماری جو پوری تاریخ ہے نا، امام علی ابن ابی طالب سے لے کے امام حسن عسکری تک، سب کے سب یا تلوار سے ذبح ہوئے، یا خنجر سے، یا زہر سے۔ یہی ہے نا، امام علی ابن ابی طالب تلوار کے، امام حسین علیہ السلام خنجر تھے، بقیہ سب کے سب ائمہ ہمارے زہر سے شہید کیے گئے، ٹھیک۔ اور تمام علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ہمارے امام علیہ السلام، ہمارے ائمہ نے کبھی بھی کسی کو تخریب کاری کی تعلیم نہیں دی، دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی۔ حتیٰ کہ جو امام اپنے قاتل کو دودھ پلوائے اپنے سے پہلے، تو آپ سوچیں ان کی تعلیمات کیا ہوں گی؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ حکومت وقت کو برداشت نہیں تھی ان کی ہستی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اتنے احسانات کے بعد صرف ایک تکلیف تھی سربراہان مملکت کو ہر زمانے کے اندر، کہ جو صورت سے ان کا اخلاق، ان کا عوام سے رابطہ، لوگوں سے ملنا، ان کی خیرات، ان کا دسترخوان، لوگوں کے قلوب میں جس صورت سے محبت تھی اہل بیت کی، وہ یہ نہیں نکال سکے۔ صرف ایک خطرہ تھا، اگر ایک لفظ ہمارے خلاف انہی نے بول دیا تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ لہذا اس خطرے کو، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے انہی نے یا تلوار کا سہارا لیا، یا خنجر کا سہارا لیا، یا زہر کا سہارا لیا۔ وہی چیز امام، اچھا، اور اب یہاں کے اوپر ایک خاص چیز دیکھیے، چلیے گھر میں مجلس ہو گئی، جن لوگوں نے، میرے ساتھ بہت سے لوگوں نے حج کیا، اور ہمارے جتنے قافلے مومنین کے پوری دنیا سے جہاں جہاں سے آتے ہیں، وہ منی میں خاص طور سے 3 دن مجلسیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ پوری دنیا کے لوگ حج کرنے آتے ہیں، اور اس 3 دن کے اندر دنیا کے لوگ میدان منی میں ہوں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے وصیت کی امام جعفر صادق کو، اور پورا ایک باغ وقف کیا کہ بیٹا اس باغ کی آمدنی مجلس میرے جد کی منی کے میدان میں کیا ہے، اور ان کے کھانے پینے کا اہتمام اس باغ کی آمدنی سے ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی زندگی تک یہ کام انجام دیتے رہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا، ہر طریقہ اپنا لیا امام کو توڑنے کے لیے۔ توڑنے سے مراد یہ کہ کسی صورت سے صرف ایک جملہ ہماری حمایت میں کہہ دیں۔ جب ہار گئے، ان کو معلوم تھا کہ حسین ابن علی کی نسل ہے، یہ ان کے پوتے ہیں، یہ انہوں نے سر دے دیا، مگر حکومت وقت کی بات نہیں کی۔ لہذا اسی راستے کو اختیار کیا، کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اہل بیت سے تم اپنی حمایت کرا لو، ہم ظالم و جابر کی حمایت نہیں کرتے۔ ہمارے جد علی ابن ابی طالب نے مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے کہا ہے، مستضعفین کا ساتھ دینے کے لیے کہا، اس لیے ہم اس راستے پر چلیں گے جو حسین ابن علی کا ہے۔ لہذا اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر خاص انگور بھجوائے، بادشاہ وقت نے، خلیفہ وقت نے انگور بھجوائے، اور ان انگوروں میں زہر ملا دیا، اور اس کے بعد میں جب امام سے کہا گیا کہ آپ یہ انگور نوش فرمائیں، آپ نے فرمایا نہیں، مجھے معاف کریں۔ اس نے مجبور کیا، وہ جانتا تھا کہ کون سے میں زہر ہے کون کا، کہ دیکھیں آپ
ہم لوگوں کی طرف سے بلا وجہ جو ہے شک کیا کرتے ہیں، تو اس نے خود انگور کھائے. اس کو معلوم تھا کہ کون سے خوشے میں زہر نہیں ہے، مجبور کیا. امام کے بیٹے بھی موجود، 3 بیٹیاں ہیں، 6 یا 7 بیٹے ہیں. مدینے کے اندر، مدینے میں اپنا شہر ہے، اپنا وطن ہے، رسول اللہ کی مرقد ہے، بقی میں جدہ ہیں، بابا ہیں، دادا ہیں، یہ سب کے سب کس مظلومیت سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی مجھے نہیں معلوم. تاریخ بتاتی ہے کہ جب زہر کا اثر پورے جسم پر ہو گیا اور اب یقین ہو گیا کہ اس زہر دغا سے مجھے نجات نہیں ملے گی، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو تمام تر وصیتیں کی. بیٹا غسل کیسے دفن کیسے کرو گے؟ ممکن ہے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ بابا کیا دادا کے بعد دفن کرے؟ رسول اللہ نہیں، میرے جد حسن کا حال دیکھ لیا ہے تم نے. یعنی اتنی پابندیاں تھی کہ ہر ایک چاہتا ہے نا کہ میرا جنازہ کم سے کم دفن نہیں کرنا ہے، قبر کا طواف کرا کر کے لے جائیں. یہ بھی ممکن نہیں تھا. بیٹا اگر حالات ہو تو اتنا کر دینا کہ میرے جنازے کو نانا کی قبر کے سامنے سے گزار کے بقی میں لے کے جانا. تاریخ ہے سامنے کہ میرے جد حسن ابن علی کے جنازے میں کس صورت سے تیر برسے تھے. کہا بیٹا اگر ممکن ہو اور کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی اختلاف نہ ہو، تو میرے جنازے کو صرف میرے جد رسول اللہ کی قبر کے سامنے سے گزار کے بقی میں لے جا کر کے میرے بابا کے پاس دفن کر دینا، میرے دادا کے پہلو میں دفن کر دینا. انتقال ہو گیا. کہتے ہیں پورے مدینے سے در و دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. امام کا غم جیسا جنازہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا مدینے میں اٹھا ہے یا امام محمد باقر علیہ السلام کا اٹھا ہے، ایسا جنازہ شان و شوکت سے کسی کا نہیں اٹھا ہے. میں کہوں گا مولا یا امام جعفر صادق، آپ کے بابا نے، آپ نے خود نقل کیا ہے کہ کربلا کے واقعات بابا امام محمد باقر کیسے بیان کرتے تھے اور آپ زار و قطار بیٹھ کر کے بابا کے سامنے روتے تھے. مولا جب آپ کے سامنے تمام کربلا کی تاریخ موجود ہے تو آپ خود بتائیں کس قدر خوش نصیب ہیں. آپ کی بیٹیوں کو کوئی تماچا مارنے والا نہیں ہے، آپ کے بیٹوں کو کوئی دھرے مارنے والا نہیں ہے، آپ کے فرزندوں کو کوئی زنجیریں پہنانے والا نہیں ہے. اے مولا آپ کے گھر کو بے آبرو کرنے والا کوئی نہیں ہے. کتنے سکون و اطمینان کے ساتھ بنی ہاشم کے درمیان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے بابا کو غسل دیا ہوگا. میں کہوں گا مولا امام موسیٰ کاظم، آپ کے سر سے آپ کے بابا کا سایہ اٹھ رہا ہے، مگر آپ کو کوئی قیدی بنانے نہیں آیا، آپ کو کوئی غسل دینے سے روکنے والا نہیں آیا، کوئی آپ کے بابا کو بے گور و کفن چھوڑنے نہیں آیا، اور غسل دینے کے بعد اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹیوں کو زیارت کرائی، گھر والوں کو زیارت کرائی، عزت و احترام کے ساتھ آپ نے جنازہ اٹھایا، نانا کے سامنے سے جنازہ لے کے گئے، بڑے عزت و احترام سے بقی میں جنازے کو دفن کر دیا. اے امام موسیٰ کاظم، عجب نہیں آواز آ رہی ہو کربلا سے، اے بیٹا موسیٰ کاظم ہماری طرف دیکھو، تمہارے جد کا لاشا 3 دن کا بھوکا پیاسا بے گور و کفن سرزمین کربلا پر پڑا ہوا ہے. ممکن ہے امام سجاد کی قبر سے آواز آئی ہو. اے موسیٰ کاظم تمہارا احسان، اپنے بابا کو غسل و کفن دے کے میرے پاس لے آئے. ارے مجھ سے پوچھو، جب کربلا سے 11 محرم کو قیدی بن کے چلا ہوں تو مڑ کر کے دیکھا میرا بابا کا لاشا، میرے چچا کا لاشا، میرے بھائی کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین. حسین 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 حسین
حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین جیسے زہرا جیسے زہرا جیسے زہرا کا در جلایا تھا گھر جلایا گیا ہے جعفر کا گھر جلایا گیا ہے جعفر کا جیسے زہرا جیسے زہرا جیسے زہرا کا در جلایا تھا گھر جلایا گیا ہے جعفر کا گھر جلایا گیا ہے جعفر کا گھر جلایا گیا ہے جعفر کا ہے گھر جلایا جیسے زہرا جیسے زہرا جیسے زہرا کا در جلایا تھا گھر جلایا گیا ہے جعفر کا گھر جلایا گیا ہے جعفر کا ہے گھر جلایا گیا ہے جعفر کا یاد آنے لگی شب عاشور یاد آنے لگی شب عاشور یاد آنے لگے شب عاشور یاد آنے لگی شب عاشور پھر مدینہ بنا ہے کرب و بلا گھر جلایا گیا ہے جعفر کا گھر جلایا گیا ہے جعفر کا گھر جلایا گیا ہے جعفر کا گھر میں سیدانیاں بھی تھی موجود 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 پھر وہ منظر تھا شام غیبت کا گھر جلایا گیا ہے جعفر کا ہے گھر جلایا گیا ہے جعفر کا گھر جلایا گیا ہے جعفر کا ہائے مولا امام صادق کو 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 زہر دے کر شہید کر ڈالا گھر جلایا گیا ہے جعفر کا گھر جلایا گیا ہے جعفر کا جیسے زہرا جیسے زہرا جیسے زہرا کا در جلایا تھا گھر جلایا گیا ہے جعفر کا ہاں گھر جلایا گیا ہے جعفر کا یہ یتیمی کی شب ہے کاظم کی 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 پھر سے زہرا ہے آج محو بکا گھر جلایا گیا ہے جعفر کا گھر
مسمار مثل زہرا ہے، قبر مسمار مثل زہرا ہے، قبر مسمار مثل زہرا ہے، قبر مسمار مثل زہرا ہے، اور رونے پہ بھی ہے پہرا لگا، گھر جلایا گیا ہے جعفر کے غم میں روئی ساری ہی کائنات، جعفر کے غم میں روئی ساری ہی کائنات، جعفر کے غم میں روئی سرخی ہے آسماں پہ، سرخی ہے آسماں پہ، چھائی جہاں پہ رات، جعفر کے غم میں روئی ساری ہی کائنات، جعفر کے غم میں روئی منصور اس طرح کا تو نے زہر دیا ہے، منصور اس طرح کا تو نے زہر دیا ہے، نکلے ہیں خون جگر کا کرنے لگے جو بات، جعفر کے غم میں روئی ساری ہی کائنات، صادق امام سچے دربار میں بلائے، صادق امام سچے دربار میں بلائے، بیٹا انہی کا کاظم قیدی رہا حیات، جعفر کے غم میں روئی ساری ہی کائنات، جعفر کے غم میں روئی ساری ہی کائنات، جعفر کے غم میں روئی ساری ہی کائنات، نوح پڑھیں فرشتے ماتم کرے نبی، نوح پڑھے فرشتے ماتم کرے نبی، پردے میں خون روئے جانے ہے کون ذات، جعفر کے غم میں روئی ساری ہی کائنات، جعفر کے غم میں روئی ساری ہی کائنات، جعفر کے غم میں روئی ساری ہی کائنات، اتنا بڑا جنازہ تاریخ میں نہ دیکھا، اتنا بڑا جنازہ تاریخ میں نہ دیکھا، بیٹے کی لاش تنہا پل پر پڑی ہے رات، جعفر کے غم میں روئی ساری ہی کائنات، جعفر کے غم میں روئی ساری ہی کائنات، جعفر کے غم میں روئی ساری ہی کائنات، جعفر کے غم میں روئی، اللہم صلی اللہ متعزرت امام جعفر صادق علیہ السلام، بس